آپ کو میں 3 لیٹرز دے رہا ہوں. 3 لیٹرز جو ہیں وہ ہیں را، سین اور لام. آپ نے ڈکشنری کھولی ہے اور آپ نے جو پیج کھولا بائی چانس اس کے سامنے اس پیج پہ آپ کو پہلے جو ہے وہ را، سین، لام نظر آئے. 3 حروف اور آگے لکھا ہوا ملا کے افعال. یہ دیکھتے ہیں آپ نے ڈکشنری بند کر دی ہے اور اس سے ماضی مضارع کا کمبینیشن بن کیا بنے گا. یعنی افعال مینس افعل یفعل. میں ایک سٹیپ سبحان اللہ تھوڑا پیچھے کر دوں. یہ افعال سنتے ہی یہ پکچر آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. افعل یفعل، افعل یفعل، یہ پکچر نام سنتے ہی باپ کا یہ پکچر آپ کے سامنے آنی چاہیے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ یہاں پر فا ہے لام کی جگہ ہم خالی کریں گے. میں نے خالی کر دی جگہ. یہاں پر فا ہے لام کی جگہ خالی کریں گے، خالی کریں گے. اور جو خالی کی ہے اس جگہ پر وہ جو 3 لیٹرز ہیں وہ پٹ کر دیں. ارسلہ، یرسل اور افعال کے وزن پہ اگر آپ کسی کو رکھیں تو یہ بنے گا ارسال. ارسال، ارسال کے معنی بھیجنا. ٹھیک ہے، میں نے ایک خط ارسال کیا کہ پہلے تو بولتے تھے اب تو ناخواہ ہے ارسال ہے. تو ارسال میں بھیجنا. اب آپ کے سامنے ماضی مضارع آ گیا ارسلہ یرسل. ارسلہ کے معنی اس نے بھیجا اور یرسلو وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا. اب اگلا کام جو آپ کا پکا ہونا چاہیے وہ یہ کہ آپ کو ارسلہ سے بھی قطار کرنی چاہیے اور یرسلو سے بھی قطار کرنی چاہیے. اس بات ارسلہ سے قطار کریں. ارسلہ، ارسلہ، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، جی ارسلتا، ارسلنا، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتا، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا. ماضی قطار کریں. یعنی میں سب سے ایکسپیکٹ کروں گا، مطلب فرینکلی اسپیکنگ کلاس میں بیٹھنے کا مزہ تبھی آئے گا آپ کو اگر یہ جو سبحان آج کرے گا وہ سب کریں گے. جی یرسلو، یرسلو، یرسلانی، یرسلونا، یرسلو، یرسلانی، یرسلنا، یرسلو، یرسلانی، یرسلونا، یرسلینا، یرسلانی، یرسلنا، ارسلو، یرسلو. کردان ہوگی. جی اب ہم چلیں گے جملے بنانے. ارسلہ کا مطلب تھا اس نے بھیجا. ارسلہ اس نے بھیجا. سبحان کی کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا. اس نے، اس یعنی ہی. وہ ہی کہاں ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا. ارسلہ چھپا ہوا، اس نے بھیجا. اب وہ جو چھپا ہوا ہے اس کو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے بھیجا. تو اس نے جلالہ اللہ، اس کو میں اعراب کیا دوں گا؟ رفع کا. اس کو میں مرفوع کروں گا. مرفوع کیوں کروں گا؟ کہ یہ ڈوئر ہے، فاعل ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے. تو ارسل اللہ، اللہ نے بھیجا. یہ تھا ارسلہ اس نے بھیجا. یہ بھی جملہ فعلی ہے، یہ بھی جملہ فعلی ہے. سمجھ جملہ فعلی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں فعل سے سٹارٹ. یہ بھی فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے جملہ، یہ بھی فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. دونوں جملہ فعلی ہے. جو بھی جملہ فعلی آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے. یہاں پر فاعل ظاہر ہے، I now mention. یہاں پر فاعل ظاہر نہیں ہے، اسی کے اندر ہے ضمیر کی صورت میں. یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. ہمیں اس نے بھیجا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جملے میں کس حیثیت سے استعمال ہو رہا ہے؟ مفعول. اب میں محمد اسم کو لانا چاہتا ہوں بطور مفعول. تو مفعول جو ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب، منصوب ہوتا ہے. تو محمد واحد اسم جو ہے، واحد اسم، اس کا منصوب کیسے آتا ہے سر؟ واحد اسم کا منصوب کیسے آتا ہے؟ حرکت کے ساتھ آتا ہے یا آواز کے ساتھ آتا ہے؟ حرکت کے ساتھ آتا ہے. تو کون سی حرکت آئے گی اس میں؟ زبر آئے گی. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ منصرف اسم ہے لہذا اس میں 2 زبریں آئیں گی. اور جب بھی 2 زبریں آتی ہیں ہم یہ بات جانتے ہیں 2 زبر کے بعد ایک الف ضرور ہوتا ہے سوائے چند الفاظ کے. تو چند الفاظ کون سے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، سب بات کریں گے. تو ارسلہ محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یعنی ارسل اللہ محمد. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رسول ہے. کس کے؟ اللہ کے رسول ہے. تو ارسلہ اس نے بھیجا رسول کو. رسول آ جائے گا. اچھا رسول کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے. اللہ کے لیے ضمیر میں استعمال کروں
کیا چلے پہلے میں کرتا ہوں. اس نے اللہ کے رسول کو بھیجا, رسول اور جس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں وہ مجرور ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. اللہ کے رسول کو بھیجا. اب یہاں پر اس میں اللہ کے لیے میں کون سی ضمیر استعمال کر سکتا ہوں؟ مجرور ضمیر. اس میں اللہ مجرور ہے نا, مجرور ضمائر دیکھیں کون سی استعمال کروں گا. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے ہو والی جو میں نے لگائی ہے اس کے ساتھ, اس کی شکل بدلتی ہے پیچھے حرکت کی وجہ سے. یہ پیش کب ہوتا ہے؟ اصل حرکت اس کی پیش کب ہوتی ہے؟ جب اس سے پہلے ساکن ہو یا کے علاوہ کوئی ساکن ہو تو اس میں پیش ہی آتی ہے. لیکن اگر اس ہو سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس پر الٹا پیش آ جاتا ہے. یا ساکن ہو تو زیر آتی ہے, یا کے علاوہ کوئی اور ساکن ہو تو سیدھی پیش آتی ہے. بس یہ تین اس کی حرکتیں ہیں وہ آپ کے علم میں ہو جائیں. ٹھیک ہے, اور زیر ہو تو کھڑی زیر آتی ہے. تو ارسل رسولہ, اس نے بھیجا, لفظی ترجمہ آپ کریں گے اس نے بھیجا اس کے رسول کو. ٹھیک ہے, تو لفظی ترجمہ ہو جائے گا نا, یعنی اس نے بھیجا اپنے رسول, اس نے بھیجا اپنے رسول. فالو کر رہے ہیں نا. تو ترجمہ ایک لفظی ہوتا ہے, ایک دن محاورہ ترجمہ ہوگا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا. الہدا کیا ہے؟ قرآن حکیم, دا گائیڈنس. اور با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ساتھ, اور با حرف جر ہے. جار اور مجرور مرکب جاری استعمال ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی لفظ الف پر ختم ہوتے ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, چاہے مرفوع ہو, چاہے منصوب ہو, چاہے مجرور. مبنی نہیں ہوتے لیکن ایک طرح ہی لکھے جاتے ہیں. تو الہدا انہی الفاظ میں سے ہے جس کے آخر میں کھڑی زبر یا الف, یہ جو کھڑی زبر ہے نا یا الف کے برابر ہی ہوتی ہے. تو بالہدا کا کیا ترجمہ ہو گیا؟ الہدا کے ساتھ. ارسل رسولہ بالہدا, اس نے اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ بھیجا. یعنی اس کو پھر ہم اپنے اردو محاورے میں کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر بھیجا. یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اس کا. اور دین کا لفظ اردو میں مستعمل ہے, استعمال ہوتا ہے. دین کا لفظ میں مجرور رکھ رہا ہوں اور تنوین بھی نہیں ڈالا. تو یہ دو سوال آتے ہیں کہ اسم پہ تنوین نہ آنے کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے. اس سوال کا جواب ہے اسم پہ تنوین کب کب نہیں آتی. اس میں سب سے پہلی بات الف لام, سب سے بڑی بات جو ہے وہ الف لام ہے. الف لام ہوتا ہے تنوین. نمبر 2 مضاف, نمبر 3 غیر منصرف, نمبر 4 مبنی. مبنی سے جو ہوتا ہے اس میں کبھی تنوین نہیں. کیا مبنی, جو بھی مبنی ہوتا ہے نا اس میں تنوین نہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہاں وجہ الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی وجہ نکل گئی. یہ جو تیسری اور چوتھی ہے نا غیر منصرف مبنی ہونا, یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے, تو یہ میں بتا دیا کروں گا. آپ نے دو وجوہات کی غور کیا. ٹھیک ہے, ان دو میں سے آپ بتائیں پہلی نہیں ہے تو دوسری ہونی ہے. تو اس کو میں مضاف بنانے لگا, اور جب مضاف آتا ہے تو اس کا مضاف الیہ ضرور ہوتا ہے, اور مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو دین الحق کی لفظی ترجمہ ہوگا حق کا دین. اچھا, اب ایک سوال حل ہو گیا کہ اس میں تنوین کیوں نہیں ہے, وہ آپ نے پہچانا. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مجرور کیوں ہے, کیونکہ اس کے مجرور ہونے کو تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ مضاف الیہ ہے. اس کے مجرور ہونے کو آپ نے پہچان لیا کہ حرف جر لگا پیچھے. اب اس کے مجرور ہونے کی وجہ, اب یہ وہ قیمتی پوائنٹس ہیں. اب ایک تھوڑی سی عبارت لکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت کام. کلام عرب میں اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو صورتیں, نمبر 1 حرف جر کا آنا, نمبر 2 مضاف الیہ ہونا. کلام عرب میں اسم کے مجرور ہونے کی صرف دو صورتیں ہیں, حرف جر کا آنا اور دوسرے مضاف الیہ. اگر ان دو وجوہات کے علاوہ کوئی اسم مجرور نظر آئے تو وہ اسم گرامر کی اصطلاح میں تابع ہوگا. تابع کا مطلب آپ کو پتہ ہے, تابع فرما کبھی درخواست میں لکھا کرتے تھے, تو تابع کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنے والا, یعنی وہ اعراب کے کسی نہ کسی میں فالو کر رہا ہوں. اچھا, اب میں ایک ٹاپک ابھی نہیں چھیڑ رہا, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ تابع جو ہے نا عربی گرامر میں 4 تابع ہوتے ہیں, 4 تابع. وہ میں ابھی تابع کچھ نہیں بتا رہا, جو تابع آ رہا ہے بس وہ صرف آپ کو بتاؤں گا. واو حرف عطف, یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ میرے بعد
جو اس میں ہے نا، جیسے میں کہتا ہوں حامد اور زید، اور جملہ بول رہا ہوں حامد اور زید لاہور گئے، تو کام ہوا ہے لاہور جانے کا، ٹھیک ہے، اور دونوں نے کیا ہے، تو یہ واو بتاتا ہے کہ جو کام ہوا ہے نا اس میں دونوں شامل ہیں، یعنی یہ جوڑنے کا کام دیتا ہے دونوں کو، یعنی دونوں نے وہ کام، یا ان دونوں پہ کام ہوا ہے، میں نے زید اور حامد کو مارا، اور بتا رہا ہے کہ جو کام مارنے کا ہوا ان دونوں پر ہوا، یا ان دونوں نے کام کیا ہے یا ان دونوں پر کام ہوا ہے، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ اور کے ذریعے ہم جوڑیں گے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کا اعراب ہے نا، اس کا اعراب وہ پیچھے دیکھنا ہے کس کا اعراب، یہ مجرور ہے، اس کے مجرور ہونے کی وجہ نہ تو اس سے پیچھے کوئی حرف جر ہے نہ یہ مضاف الیہ ہے، تو یہ تابع ہوا. مجھے سمجھ آ رہی ہے نا؟ کس کے لیے تابع ہے، یہ کس کو فالو کر رہا ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے. تو آپ دیکھیں پیچھے مجرور کون ہے؟ الہدا. الہدا بھی مجرور ہے نا، تو گویا الہدا اور دین حق، یعنی یہ دونوں جڑ رہے ہیں، اور یہ دونوں پھر کس کے ساتھ جڑ رہے ہیں؟ الفجر باغے، یعنی الہدا اور دین حق کے ساتھ، الہدا اور دین حق دے کر. اب آپ اس کو پورے خلاصے کر سکتے ہیں کہ ارسلہ، اس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، الہدا اور دین حق کے ساتھ. میں نے یہ بات بتائی ہے کہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں، ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف آ جائے، جیسے عصا، عصا کسے کہتے ہیں؟ اسٹک، الف آ رہا ہے نا، خدا، الف آ رہا ہے نا، یہ والا الف جو ہے یہ پورا الف کہلاتا ہے، پورا الف. یہ جو الف ہے یہ کہلاتا ہے چھوٹا الف، اور چھوٹے الف کو کہتے ہیں الف مکسورہ کسر سے. تو جس بھی لفظ کے آخر میں الف ہو، چاہے پورا الف ہو چاہے چھوٹا الف ہو، اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ وہ مرفوع منصوب مجرور ایک طرح ہی لکھا اور پڑھا جاتا ہے. اچھا، اب ساتھ ہی بات نوٹ کر لیں کہ یہ مبنی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ذہن میں یہ ہے نا مبنی کی پکچر کی مبنی تینوں حالوں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو مبنی نہیں ہوتا. مبنی تو چند گنتی کے الفاظ ہیں، 2% ہے ٹوٹل، بے شمار عربی میں لفظ ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے، الف منصورہ آتا ہے، تو سب مبنی بن جائیں گے پھر، ٹھیک ہے. وہ مبنی نا مبنی کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے. اچھا جی، اب میں سمپل جوڑنے کی بجائے سمپل آپ کے سامنے آیت لکھوں گا اور آپ سے اسے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ پلیز ایک اسے ٹرانسلیٹ کریں کہ باقی بعد میں اس کو بنانا کیسے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے. دیکھیں آپ کے سامنے سمپل جملے آ رہے ہیں. ارسلہ، اس نے بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو، بالہدا، الہدا کے ساتھ، ودین الحق کی، اور حق کے دین کے ساتھ، ٹھیک ہے، دین حق کے ساتھ. آگے بھی یہ جملہ بھی مزید آگے چل رہا ہے لیکن اسے میں نہیں چھیڑ رہا. کیوں بھیجا آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے، یسرہ علی دین کلی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، لام کو آپ نے پڑھا ہوا ہے، لام جو مضارع کو خفیف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کس کس کو یاد ہے مضارع خفیف ہونا؟ ہلکا پھلکا یاد ہے نا، اس لیے ابھی اس کو نہیں چھیڑتے ہم. تو ہم نے راسی لام 3 حروف کو استعمال کیا باب حال میں، ماضی بنایا، مضارع بنایا، گردانے کی اور کچھ جملے بنانے کی کوشش کی. جی اب ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جملے، شاہ صاحب میں اردو میں جملہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گی. اس نے بھیجا، اس کی ابھی کیا ہوگی؟ ارسلہ. ماشاءاللہ، ابھی آپ یہی کریں گے تو یہی انشاءاللہ اچھی ہوگی. اس نے بھیجا، اس نے بھیجا منیر صاحب، اس نے بھیجا ہو گیا، ٹھیک ہے. اس نے بھیجا کچھ پرندوں کو. اب آپ کو یہاں پر یہ جو کچھ پرندے میں نے بولا ہے، اس میں آپ کو پہلے پرندے کی عربی آنی چاہیے اور پھر پرندے کی جمع جو پرندوں ہے اس کی عربی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے پرندے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ پرندہ طائر کہلاتا ہے، اور طائر کی جمع کیا آتی ہے؟ وہ تو 2 ہو جائیں گے نا، طائرانی تو 2 ہو جائیں گے نا. طائر کی ایک جمع آتی ہے جی طیور، ٹھیک ہے، طیور نہیں ہوتا، طیور، اور دوسری جمع آتی ہے طیر. ارسلہ، اس نے بھیجا کچھ پرندوں کو، صحیح ہے، نکرہ لایا ہوں اس لیے میں نے کچھ کا اضافہ کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں نام لگا ہوتا تو آپ کہتے ہیں میں پرندوں کو بھیجا. اس نے بھیجا کچھ پرندوں کو ان کے اوپر
अभी एक स्टेप पीछे चलते हैं। उसने भेजा कुछ परिंदों को काफिरों के ऊपर अलल, अब अल काफिरीना के लिए जमीर इस्तेमाल करनी है। जमा मुज़क्कर है, जमा मुज़क्कर मजरूर ज़मीर वो चार्ट नीचे लगाओ। ये देखिए सारे मैं आपको बता रहा हूं कहां से आपने प्रेडिकेट उठाना है। ज़मायर हालत नस्ब और जर में है। जमा मुज़क्कर की ज़मीर कौन सी है? कौन सी है सर? हुम। देखिए अला और हुम, और ये आपको पता है हमने पढ़ा है कि हुम से पहले अगर या साकिन आ जाए, या आ जाए तो हुम को हिम पढ़ते हैं। लिहाजा अरसला तैरन अलैहिम, उसने भेजा कुछ परिंदों को उन पर। अब कलाम में आगे पीछे हम कर सकते हैं अल्फाज को, अलैहिम को उठा के मैं यहां रख दूं, क्या जुमला बन जाएगा? अरसला अलैहिम तैरन, उसने भेजा उन पर, उनके ऊपर कुछ परिंदों को। आगे अबाबीला है, अबाबीला, अबाबीला मंसूब है किसमें? और अबाबील के माना होते हैं झुंड के। ये लफ्ज है जी अबाबील, अबाबीला मंसूब से मालूम है। तनवीन ना आने की वजह जो आपके सामने हो सकती है, ना आगे कुछ है तो मुजाफ नहीं है, ना अलिफ लाम लगा हुआ है वो भी नहीं है। दो सूरतें रह गई, या मबनी है या गैर मुस्लिम है। तो ये गैर मुस्लिम है जी अबाबील, ठीक हो गया? अबाबील गैर मुस्लिम है और अबाबीला मंसूब इस्तेमाल हुआ है, तो ये हालत बयान की जा रही है परिंदों की कि वो परिंदे किस हालत में थे। परिंदे का नाम, परिंदे किस हालत में आए? अबाबीला, झुंड की हालत में थे वो, झुंड के झुंड आए हैं। एक और फिर वो करते क्या थे, वो आगे बयान किया है तनमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज, वो रमी करते थे। रमी आपको पता है क्या होता है? पत्थर मारना। हिम बिहिजारतिन, पत्थरों के साथ, और वो पत्थर किस तरह के थे? सिजील के, संगे के। और फिर तजालहु कासिफा, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। आपने सिंपल जुमला पढ़ा है, जआला मतलब उसने बनाया, उसने कर दिया। जआलहुम, उसने कर दिया उनको। का अस्फिन, अस्फ कहते हैं भूसा, काफ है गुजर है, उसके बाद मजरूर है भूसे की तरह। और भूसा भी कैसा? उसकी अस्फ की आगे सिफत आ रही है मकूलिन, मकूल कहते हैं खाया हुआ, और उसने उनको खाए हुए भूसे जैसा, ऐसे भूसे की तरह कर दिया जैसे किसी ने मुंह मारा होता है। मुरक्कब तौसीफ। देखिए जी, अब यहीं पर आपको एक छोटा सा ताबे और पता चलते हैं। अस्फ मजरूर क्यों है? हर्फ जर की वजह से। माकूल मजरूर क्यों है? ना तो हर्फ जर है पीछे माकूल के, ना ही मुजाफिल है, ये ताबे है। ताबे में किसी को फॉलो कर रहा है, तो किसको फॉलो कर रहा है? ये अपने मौसूफ को फॉलो। तो ताबे एक आपको पता चल गया, वाव के बाद वाला भी ताबे होता है, और एक सिफत भी जो है वो भी ताबे होती है आपके। चलिए अब इस पे बात बहुत होगी, अब चलते हैं थोड़ा सा मजीद आगे। फिर डॉक्टर साहब आपके सामने का तीन रूट लेटर्स हैं, नून, जा और लाम। आगे लिखा हुआ है इफआल। क्या करेंगे इससे? इससे माजी मुजारे बनाएंगे। सब कुछ आपके सामने दिया हुआ है, आप बनाएं। देखिए आपने क्या किया, रूट लेटर्स देखा, उसके बाद बाप का नाम देखा, उसके बाद उसका माजी मुजारे आपके सामने आया फौरन, उसके बाद आपने उसमें फाइल नाम की जगह खाली की, और वो तीन रूट लेटर्स हैं वो रख दी। अंजला युजिलु इंजाल, इंजाल में नाजिल करना। अब आप अंजला से गर्दान करेंगे। अंजला, अंजला, अंजलू, अंजलत, अंजलता, अंजलना, अंजलता, अंजलतुमा, अंजलतुम, अंजलती, अंजलतुमा, अंजलतुन्ना, अंजलतु, अंजलना। युजिलु, युजिलु, युजिलानी, युजिलूना। तुजिलु, तुजिलानी, युजिलना। तुजिलु, तुजिलानी, तुजिलूना, तुजिलीना, तुजिलानी, तुजिलना। उनजिलु, उनजिल। ठीक हो? अंजला उसने नाजिल किया। आप मुझे बताएं, अगर मैं कहना चाहूं हमने नाजिल किया, इसके भी क्या हो? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हमने नाजिल किया, अंजलना। नाजिल करने वाला कौन है सर? हम। ये हम आपको कहां से पता चल रहा है? ना से पता चल रहा है कि हमने नाजिल किया। ठीक है? और यहाँ पर हमसे मुराद अल्लाह ताला है।
اکثر اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے اور یہاں ہم کیوں آئے؟ تو سمپل سا جواب ہے جی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور بادشاہ جب بھی کلام کرتے ہیں وہ ہم ہی اپنے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے حکم کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور واحد بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن۔ تو انزلنا ہم نے نازل کیا، جملہ ماشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، ہم نے نازل کیا قرآن کو یہ قرآن کو میں نے کہا نہیں، قرآن کو، ہاں انزلنا القرآن، ملا کے پڑھیں گے انزلنا القرآن۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کی جگہ پر میں ضمیر استعمال کروں، ضمیر، یہ قرآن منصوب ہے نا، منصوب ضمیر قرآن کے لیے کون سی استعمال ہوگی؟ وہ چارٹ آپ کو بتائے گا قرآن کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی۔ قرآن پہلے بتائیں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ واحد ہے کہ جمع ہے؟ بس واحد مذکر کی ضمیر بتائیں کون سی لگاؤں؟ ایکسلنٹ، اسی جگہ ضمیر آ گئی، یہ ہم لکھیں گے عام عربی میں انزلناہ، لیکن جب آپ سعودیہ کا مصحف دیکھیں گے نا تو وہاں پر یہ آپ کو ایسے بھی لکھا نظر آئے گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ اس میں رسم عثمانی کی رعایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے لکھا ہوگا، اس لیے جب ہم وہ پڑھنے لگتے ہیں تو ہم صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ یہ عام عربک اسکرپٹ ہے، یہ رسم عثمانی اسکرپٹ ہے، بہت کم ہے۔ اب آپ نئے لائیں گے نا تو اس میں آپ کو نہیں ملے گا انزلناہ، آپ نیٹ پہ سرچ کریں، نیٹ والا آپ کو یہ دے گا انزلناہ، فعل فاعل مفعول آگے جی، ہم نے نازل کیا اس کو، اور ہا کی ضمیر مراد قرآن مجید ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حرف جر ہے نا، حرف جر کے بعد ہمیشہ مجرور آئے گا، آپ کو پتہ ہے لیلا کی جو ہے یہ مجرور ہے، واحد اس میں واحد کی مجرور زیر کے ساتھ آتی ہے۔ اب دوسرا سوال کہ یہ اس میں تنوین نہیں آ رہی، الف لام لگا ہوا ہے، آپ کہیں گے لام لگا ہوا ہے الف نہیں لگا ہوا، یہ ایسا نہیں ہوتا، پورا الف لام ہونا چاہیے، الف لام نہیں لگا ہوا۔ دوسری صورت مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی میں نے آپ کو بتایا مضاف بن رہا ہے تو اس کا آگے مضاف ہے جو ہے وہ آگے القدر، ٹھیک ہے، قدر کی رات میں لفظی ترجمہ ہوگا محاورہ لیلۃ القدر میں وہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قدر کی رات، نائٹ آف ویلیو، نائٹ آف ویلیو کیوں ہے جی؟ اعمال کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس میں، آپ دیکھیں اس میں جو عمل کرتے ہیں کہاں سے کہاں جاتا ہے، حرف جر ہے، لیلا اس کی وجہ سے مجرور ہے، ٹھیک، یعنی کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی جو دو وجوہات آتی ہیں یا ہوتی ہیں عربی زبان میں، ان دونوں اس کا سیکشن میں موجود ہے۔ حرف جر کا پیچھے ہونا اس کے لیے مضاف ہے، انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں۔ اچھا اب ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، اسامہ آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ، مجھے امید ہے، جملہ فعلیہ کو ہم اسمیہ میں کنورٹ کرنا سیکھا تھا ہم نے آخری دنوں میں، یاد ہے؟ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ، یہ جملہ فعلیہ ہے نا، فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کس طرح کرتے ہیں، کس کو یاد ہے ذرا اپنے ذہن میں زور دے کے بس ہاتھ کھڑا کر دیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہے، جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایسا کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے، عثمان کو یاد ہے، حسان کو یاد ہے، عمار کو یاد نہیں ہے، شامہ کو یاد ہے، کس کو پہلے لانا ہے؟ نو، اسم کو نہیں پہلے لانا، کس کو پہلے لانا ہے؟ مبتدا تو وہ اس صورت میں بنے گا نا جب پہلے آئے گا تو مبتدا کہلائے گا، وہ کس کو پہلے لائیں گے؟ سبحان فاعل کو، آپ نے تو اسم کہہ رہے ہیں نا، تو اسم تو میرے پاس یہاں پر ضمیر بھی ہے، ہاں اسم تو میرے پاس یہاں پر نام کی ضمیر ہے، اسم تو میرے پاس لینا بھی ہے، اسم تو میرے پاس قدر بھی ہے، تو میں پھر سوال کو اگلا کروں گا کہ کس اسم کو میں لے کے آؤں پہلے، تو سمپل سا اس کا جواب ہے کہ جملہ فعلیہ کو جب اسمیہ میں کنورٹ کرتے ہیں تو فاعل کو اٹھاتے ہیں اور شروع میں لے آتے ہیں۔ کلیئر ہو یہ باتیں، بھولیں گے تو نہیں نا؟ سہیل بھائی پر آپ بتائیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کرنے کے لیے فاعل کو اٹھاتے ہیں اور جملے کے شروع میں جاتے ہیں، تو اس میں فاعل کون ہے؟ فاعل کون ہے مجھے یہ بتائیں، اس میں فاعل کون ہے یہ بتا دیں نا، نام فاعل ہے نا، یعنی یہ نام فاعل ہے نا، اور اصل میں یہ فاعل کون ہے؟ نحنو، نحنو ہے نا، ہم نے پہچان یہی کی تھی نا قرآن میں کہ یہ نحنو تھا جس کو ہم نا کی صورت میں یہاں پر لکھتے ہیں، تو نحنو ہے نا، نحنو کو ہم نے اٹھانا ہے، یہ نہیں کہ نام کو اٹھا کے باہر لے دیں، نو، صحیح ہے، یعنی اگر تو وہ ناؤن ہونا، ناؤن تو ناؤن تو ایز اٹ از باہر آ جائے گا، لیکن اگر وہ پروناؤن ہوگا تو آپ نے اس کی جو اصل فارم ہے مرفوع فارم اس کو اٹھا کے باہر ضمیر لے کے، ضمیر سے آپ چینج ہوگی نا، لیکن نحنو جو ہے وہ باہر آ گیا،
अब जुमला इसमें बन गया, ये मुब्तदा हो गया और ये पूरा जुमला जो खबर बन गया। मैंने बताया था एक पैकेट साथ आपके सामने आ गया, सही है, एक पैकेट बन गया आपके सामने। अच्छा अब जब तर्जुमा करें, हम और हमने नाजिल किया, दो दफा हम आ गया। आप उर्दू में किसी जुमले के शुरू में दो दफा हम लगाए, आप क्या जुमला खराब हो जाता है। हमने नाजिल किया, वी खराब हो गया। अरबी में नहनु अंजलना, वही जुमले में खराब हो गया। अच्छा अब ये जब जुमला इसमिया बना तो मुझे आप जब याद करके बताएं जुमला इसमिया में जोर कैसे बनाता है सर? इन्ना के जरिए से। एक्सीलेंट। इन्ना जब जुमला इसमिया के शुरू में आता है तो क्या करता है, किसको क्या करता है? ये सवालों में 10 सवाल जो थे उनमें सवाल था सर जी, 10 सवाल कहां गए? इन्ना जुमला इसमिया के मुब्तदा की फॉर्म को बदल देता है, मुब्तदा की फॉर्म बदल देता है। मुब्तदा की फॉर्म फर्स्ट होती है, उस फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देता है। सेकंड फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म ऊपर है, वो देखें ऊपर वाला चार्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म नीचे वाली है। तो नहनु की सेकंड फॉर्म कौन सी है? ना हो गया ना, तो ये बन गया जी इन्ना ना। इन्ना ना, इसको हम इन्ना भी पढ़ और लिख सकते हैं। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। नहनु नाम में बदला, ठीक है, ये समझ गया ना? ये इन्ना ही है, ये नहनु नाम में बदला और फिर इन्ना ना इज इक्वल टू इन्ना। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन बेशक, अब जोर करें आप इसको कि हमने, अब यहाँ पर हम के ऊपर आप छोटा सा स्केल डाल दें, बेशक हमने नाजिल किया इसको लैलतुल क़द्र। तो देखिए ये एक आयत का मतलब आपके सामने आ गई ग्रामेटिकली पूरी, कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अब अगर आपसे कोई पूछे यदि इसके अल्फाज से बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये इन्ना इज इक्वल टू इन्ना ना, ठीक है, इन्ना ना, और ये जो ना थी, अगर यहाँ पर इन्ना ना होता तो ये था नहनु। ये सारी पिक्चर होगी आपके सामने और आप बताएंगे कि ये जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया में जुमला फेलियर की निस्बत बहुत जोर होती है। और अनसलना ये फेल और फाइल का मजमूआ है, हु जो लगा हुआ है ये मफूल बिही है, इसलिए मंसूब है, और फी हर्फ जर है जिसके बाद लैला मजकूर है और लैला मुज़ाफ है जिसका मुज़ाफ है अल क़द्र है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, मेरा मकसद खड़े होने का यहाँ पर ये है, ठीक है। ये नहीं कि बस आप सुन लें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।